رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا لموقف ساعة في العلم خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ چند گھڑیاں علم کی جو مجلس ہوتی ہے وہ شب قدر بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی ساری رات عبادت کرے تو چند گھڑیاں علم کی مجلس اس سے زیادہ اللہ کو پسند، محبوب اور قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، اور حرم میں ایک نیکی 1,000 کے برابر ہو جاتی، تو وہ ایک رات 1,00,000 راتوں کے برابر ہوگی۔ تو ضرب تقسیم تم خود ہی کر لینا۔ آج کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، سارا قرآن ہی اہم ہے، کوئی ایک لفظ کیا ایک زیر زبر بھی غیر اہم ہے، لیکن آج کی باتیں گھر کی زندگی سے متعلق اور کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے عظمت سے متعلق ہیں۔ جب اسلام ابتدا میں تھا تو حرم شریف میں تو مکہ ہی تھا، وہیں نماز فرض بھی کوئی نہیں تھی۔ 10 سال کے بعد نماز فرض ہوئی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 18 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور ان میں اتنا فرق ہے، ادھر بیت المقدس اور ادھر بیت اللہ۔ مدینہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف، تو شمال میں بیت المقدس اور ادھر مکہ۔ اب کی بڑی تمنا تھی کہ جو قبلہ ابراہیمی ہے وہ میرا کعبہ بن جائے، وہ میرا قبلہ بن جائے، یہ آپ کی تمنا تھی۔ تو 18 مہینے آپ اس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ تو بنو سلیم کی ایک معزز خاتون تھیں، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، برا بن معرور، وہ بیمار ہو گئیں۔ تو ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے ان کے محلے میں، وہ تھوڑا فاصلے پہ تھا، پیدل گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھلائے بغیر ہم آپ کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، تیار کیا، کھلایا۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو مسجد قبلتین کا نام سنا نا آپ؟ قبلتین۔ تو آپ حسب دستور شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے 2 رکعت پڑھیں۔ جب آپ 2 رکعت کے تشہد میں تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تشہد میں تھے۔ اچھا، ایک تو اس آیت میں خوب جو میرے نبی کی جو شان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اب بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ کب میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں قبلے کی طرف ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کروں گا۔ تو قد نرى تقلب وجهك في السماء، تو اب اس کے بعد اگر اللہ فرماتے فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو میرے محبوب اب آپ اپنا چہرہ
بیت اللہ کی طرف پھیر دیں تو کوئی کمی ہے مضمون میں؟ ہیں؟ سری ماری جاندے یوں تو نہیں کیا جاتا. میں نے پوچھا ہے زبان سے بتاؤ تم یوں کر رہے ہو. یہ تو بھینس کرتی ہے یا گائے کرتی ہے یا بیل کرتا ہے. اس میں ایک آیت کا اضافہ میرے نبی کی شان بتاتا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمانوں کو دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی وحی. فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم آپ کے اکرام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ ادھر پھیریے. اس کے بیچ ایک آیت آئی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. کمال، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. کیا کمال، کیا کمال، کیا بلند ہستی ہے. اسی سے ہی میں پوری امت باغی ہوئی بیٹھی، ساری امت بغاوت. تو اس میں میرے نبی کی شان بڑی بلند ہو کے آئی کہ اللہ آسمانوں سے فرما رہے ہیں کہ ہم میرے محبوب آپ کو خوش کر دیں، ہم آپ کو راضی کر دیں، آپ کو وہ قبلہ دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وہاں بھی یہی شان میرے نبی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں. تو بھائیو، جب میرا اللہ اپنے محبوب کی اس طرح عزت احترام کرتا، جبکہ وہ خالق اور وہ مخلوق، یہ عبد وہ معبود، وہ مالک یہ مملوک، اور اللہ آپ سے ایسا پیار عزت اکرام کا معاملہ فرما رہا ہے. ہم تو آپ کی امت ہیں. سیرت کی زندگی پڑھو اور ہر چیز میں اپنے نبی کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. ہم صرف داڑھی رکھنے اور پگڑی باندھنے کو کہتے ہیں، یہ ہم نے سنت پہ عمل کر لیا. یہ تو دو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، اسی سے وہ کہتا بس میرے تو زندگی پوری ہو گئی. نہیں، میرے نبی نے رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، بیوی سے کیسے چلے، بچوں کے ساتھ کیسے چلے، دوستوں کے ساتھ کیسے چلے، دشمن کے ساتھ کیسے چلے، کاروبار زندگی میں کیسے چلے، اس میں آپ کی قدم بقدم غلامی کرنا. یہ بھی میرے رب کو بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت ہے. تو ایک آپ سے میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہم مدرسوں میں پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی سیرت سے غافل ہوتے ہیں، چونکہ پڑھائی نہیں جاتی، سارا زور فقہ ہی ہے، فقہ ہی ہے، فقہ ہی. اور وہ پہلے وہ فارسی سے پہلے بہشتی زیور شروع ہوتا ہے، پھر وہ ہوتی تھی ایک مالا بدھا مینو فارسی کی کتاب، ہم نے تو آپ کو دکھائی بھی نہیں، پڑھانا تو دور کی بات ہے. پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی منیت المصلی، پھر نور العزا، پھر قدوری، پھر کنز، پھر شرح وقایا، پھر ہدایہ. عقل ہی خشک ہو گئی فقہ پڑھ کے. تو علم میرے رب کا قرآن ہے اور علم میرے نبی کا فرمان ہے. ان دو ہستیوں کی بات کو لینے میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے. اس کے بعد سب کا سارے کے سارے صحابہ سے لے کر آخر تک کسی کا قول لیا جائے گا، کسی کا چھوڑا جائے گا. رفع یدین کی روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں؟ شیخ یہ حدیث متواتر، رفع یدین حدیث متواتر 70 صحابہ نے رفع یدین کی حدیث نقل کی. ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لیتے ہیں، یا چند اور صحابہ ہیں. تو صحابہ میں بھی بات کسی کی لی جائے گی، کسی کی چھوڑی جائے گی. اور مسح علی الجوربین کتنے صحابہ سے مروی ہے؟
ہم نے کوئی لی ہے؟ ہم موضع پر مسح کرتے ہیں. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. قرات خلف الامام کی کتنے صحابہ راوی ہیں؟ ہم نے نہیں لی. ہم دوسرے صاحب کہ اس کے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتْ، اس کا پتہ نہیں راوی کون ہے، ہم نے وہ لے لی ہے. تو صحابہ کی بھی صرف دو ہستیاں ہیں، اللہ اس کا رسول، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، روک دے رک جاؤ، کہے کر دو. یہ اللہ اس کے رسول کی شان ہے. باقی سب کل پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو ہمارا علاقہ چونکہ ہندوؤں سے مسلمانوں، اور ہندو میں دیوتا ہوتے تھے، اوتار ہوتے تھے، برہمن ہوتے تھے، اور ان کے بڑے بڑے وہ پروہت ہوتے تھے، تو وہ تقریباً ہندو ان کو خداؤں کے قریب لے جاتے تھے، بلکہ وہی ان کے بھگوان ہوتے تھے. ہم اس معاشرت سے اسلام میں آئے. ہم نے یہاں اپنے بزرگوں کو، اولیاء کو اس طرح مان لیا جیسے نبی ہوتے ہیں، کہ جیسے نبیوں سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ان سے بھی کوئی خطا نہیں ہوتی. جیسے نبی کی بات پتھر کی لکیر ہے، ان کی بات بھی پتھر کی لکیر ہے. پتھر کی لکیر صرف میرے نبی کی بات ہے، اور پتھر کی لکیر صرف میرے اللہ کی بات ہے. ان دونوں کی عظمت اپنے دلوں میں اتارو. تو اللہ کو پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو کہ میرا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو کیسے بتاتا ہے. نبی کو پڑھنا ہے تو سیرت پڑھو تاکہ آپ کے سامنے میرے نبی کی خوبصورت زندگی آئے اور آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کیسے. کا مہینہ مبارک ہو، رحمت برکت الفت لوٹ لو، مہربان خدا کی بخشش لوٹ لو.